ایک وقت میں ایک منبر پہ کثرت سے ولی دیکھنے ہو تب بھی ولیوں کا اسٹیج دیکھنے بحمدہ تعالیٰ یہ نورانی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. خدا کی قسم ہمیں بریلی کے امام نے سکھایا اور بتایا ان کا ادب کیسے کرنا ہے. انہوں نے کیل ٹوکی اور کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے. خدا کی قسم میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, چند خانقاہیں ہیں, یہ بات میں نے رات بھی کہی تھی کہ چند خانقاہیں ہیں جہاں پر خانقاہی نظام آج بھی قائم ہے, اور انہی خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ گلگرام شریف کی بھی ہے. اور میں پوری امت مسلمہ کی جانب سے پہلے اپنے آقا زادوں کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ خاندان لائق مبارکباد ہے. ہم نے بڑی بڑی خانقاہوں کو گدی کے بٹوارے کرتے دیکھ لیا ہے, آپسی جھگڑوں میں پڑتے دیکھ لیا ہے, مگر گلگرام شریف والوں سلامت رہو. خدا کی قسم تم نے اتحاد قائم کر کے دکھا دیا ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے. ہم اپنے آقازادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس چمن کو سلامت رکھے. خدا کی قسم لوگوں کو نصیحت کرنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے ان سیدزادوں کو دیکھا, دیکھو تو صحیح سب کے چہروں پہ سادگی دیکھو, ان کا لباس دیکھو. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے لیکن وہ ہے نا کہ سادگی بھی ایک قیامت ہوتی ہے. یہ سجے وہ جن کو نور مصطفیٰ نہ ملا ہو, جن کی نسلوں میں نور مصطفیٰ ہو, انہیں سنورنے کی ضرورت کیا پڑ سکتی ہے. بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا, تو ہے اہل نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. خدا کی قسم یہ وہ ذاتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی باتیں دل پہ لگا کرتی ہیں, ان کی باتیں دل پہ لگا کرتی ہیں. میں کسی کا آپریشن کرنے کھڑا نہیں ہوا, البتہ اتنا دکھا سمجھ لیجئے میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور بحمدہ تعالیٰ مفتی صاحب کی تقریر ابھی ہوئی تھی, مفتی صاحب کی گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کو سننے کے بعد مجھے کہنا پڑ رہا ہے خدا کی قسم غالباً یہ ہندوستان کا پہلا یا دوسرا نمبر ہوگا کہ جہاں پر عرس میں آنے والوں کو پیغام بھی دیا جاتا ہے, جہاں پر آنے والے کبھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں. ورنہ نسل بیت گئی خطبہ پڑھتے پڑھتے. ہمیں جناب کی تعریف تو یاد ہے, ہم جانتے ہیں کس کے عرس میں آئے ہیں, پھر بھی وہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اس سے تحصیل حاصل لازم نہیں آتا ہے. بار بار ایک سبق پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جائے اس قوم کو ضرورت کیا ہے. یہ جو آ کر کے بیٹھے ہیں آخر ان کو کیا چاہیے. چہرے دیکھو تو لگتا ہے کوئی گھر کا ستایا ہوا ہے, کوئی پریوار کا رلایا ہوا ہے, کوئی رشتے داروں کا ستایا ہوا ہے. آج ان کو یہ سکھانا ہے اس پریوار سے یہ لے کر کے جاؤ, دولت اپنی جگہ ہوتی ہے, رشتے اپنی جگہ ہوا کرتے ہیں. ہم دولت ٹکرا سکتے ہیں لیکن رشتے نہیں ٹکرائیں گے, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, رشتے خدا کی قسم نصیبوں سے ملا کرتے ہیں, رشتے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. کیوں اختلافات کی سطح ہیں. معذرت کے ساتھ بڑی سرکاروں میں کھڑا ہوں اور اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کی. میں ذمہ داری کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہوں گا پوری دنیا کی خانقاہوں کو. اس منبر سے میری طرف سے التماس ہے, خدا را اس امت کو اپنے شجروں کے چکر میں نہ بانٹیے, شجروں کے چکر میں نہ بانٹیے. ایک ہی پریوار کے اندر 4 پیر ہیں لیکن جھگڑا اتنا بڑا ہے. میں کیا بتاؤں, ابھی اڑیسہ جانا ہوا, بتایا گیا اتنی تکلیف ہوئی کچھ کہہ نہیں سکتے. بتایا گیا کسی پیر نے یہ کہا تھا کہ تاج الشریعہ کی گلی میں مت جانا. پوچھا گیا کیوں, کہنے لگے انہوں نے مجھے مارنے کی سپاری دی ہے. میں نے کہا حیرت کی بات ہے یار, بریلوی ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. خدا کی قسم یہ زندگی چھیننے والے لوگ نہیں, یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں, یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھو تو صحیح کبھی گلگرام شریف کی گلیوں میں آ کے دیکھا کرو. خدا کی قسم حضور کی اولاد کے دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی ہے. کیا دیا جاتا ہے, کیا کسی کے گلے میں 2 کلو کا تعویذ ڈالا گیا, کیا 100 گرام کا تعویذ دیا جاتا ہے. صرف ایک ہے, تم کیا جاتا ہے, پانی دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے 15 دن کے بعد آنا. ہم جانتے ہیں شاید 15 دن کے بعد آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. خدا کی قسم ان کی دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ دودھ دیتے ہیں تو بیماریاں کٹ جایا کرتی ہیں. ہم جانتے ہیں یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی اپنی شان یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اور اس نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس کی اپنی شان یہ ہے, جن کے طلبوں کا دھوبن خیال میں آیا ہر وطن مسیحا ہمارا.
یہ بس نعرے تھوڑے کم کیجیے، وقت بڑا کم ہے، ہمیں انشاءاللہ ان آقازادوں سے مبارک کلمات سننے ہیں۔ ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیے ہم نے دیکھا ان بزرگوں کو، بزرگوں کی تعریف کیا، جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، جن کی باتیں سنو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، دیکھو تو خدا یاد آئے اور سنو تو مصطفیٰ یاد آئے۔ کردار دیکھیں، میں اکثر پروگرام شریف میں اب آنا جانا ہے جب سے زیر علاج ہوں، خدا کی قسم لوگ ٹائٹل لگائے گھوم رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیا کیا ٹائٹل لگ رہا ہے، لیکن بس ایک بات کہہ دوں، فخر تاج الشریعہ کو ویسے ملت کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ وہ خوشخبری ہے جو میرے مرشد نے عطا کی تھی، میرے مرشد نے عطا کی تھی، فرمایا قیامت کے دن اپنے سارے مرید ان کے قدم پہ ڈالنے ہیں۔ حضور کیوں ڈالیں گے؟ آج بھی مزار اقدس سے آواز آتی ہے، تو نہیں جانتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہوش ہے رلا ڈلا بیٹا تیرا۔ اور تاج السریہ، تاج السریہ زندہ باد۔ بڑے معاملات خراب ہیں، خدارا خانقاہ والوں سے گزارش ہے کہ صرف اپنی پارٹی کے لیے، صرف اپنے شجروں کی تعداد بڑھانے کے لیے امت کو تقسیم نہ کریں۔ بڑے درد کے ساتھ امت بنی ہے، بڑی محنت لگی ہے اس میں میرے حضور کی، بڑی محنت لگی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ جاؤں، خدارا جب چاہو جسے چاہو مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج نہ کرنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اتنا محیط اور اتنا چھوٹا مسلک نہیں ہے کہ اس میں 4 لوگ رہے۔ آپ کی نہیں مانی گئی تو خارج کر دیا مسلک اعلیٰ حضرت سے، آپ کی نہیں سنی گئی تو نکال دیا گیا۔ میں بتاؤں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا یہ نظریہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ ہر شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور وہ شخص بریلی والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ کو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا کو بالا ہمارا نبی۔ انہیں خارج نہ کیجیے گا، دیکھ بھال کے خارج کرنا، ورنہ اعلیٰ حضرت کو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اور وہ شخص مسلک والا ہے جو یہ کہتا ہے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ تمہارے لیے، دہن میں سوا تمہارے لیے، بدن میں جزا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ رومال بھی ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہے۔ خدا کی قسم ہے، ہمیں کیا بتا، ہم سے کیا کہتے ہو؟ ہمارا تو ماں باپ نے پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہماری گھٹی میں غلامی لکھی ہے، خدا کی قسم، اور ہم اسی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں۔ قابلیت اپنی جیب میں رکھیے، یہ قلم بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے عمل دیکھا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا۔ آسان ہے قلم چلا دینا، آسان ہے زبان چلا دینا۔ میں نے کئی بار دیکھا، اور یہ بات سچی ہے عبدالکریم بھائی اور ممبر کے علماء کرام کی توجہ، لوگ جتنے نا جلسوں میں نعرے لگوا کے مشہور ہوتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ سرکار اویس میاں صاحب جلسے چھوڑ کے مشہور ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں، توجہ ہے نا، یہ لوگ جلسے کراتے نعرے لگواؤ ہم آ رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا سرکار کی، کہتے ہیں وہی جو جلسوں میں نہیں آیا کرتے، وہی جو بوسہ نصیب رہنا چاہتے، وہی جنہیں تنہائی پسند ہے، وہی جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والی ذات ہے، وہی جو رو کے رب کو منانے والی ذات ہے۔ خدا کی قسم جتنے تم جا کے جلسوں میں مشہور ہوئے ہو، نبی کا بیٹا اتنا کونے میں بیٹھ کے مشہور ہو گیا۔ خدا کی قسم میں یہ کیا بات کہوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہاں سے ظاہر نہیں، یہاں باطن سوارے جاتے، یہاں باطن سوارے جاتے۔ میں خدا کی قسم ایک سے ایک بڑا شہزادہ، سرکار انس میاں صاحب حضور، سرکار نجیب میاں صاحب قبلہ، سرکار اویس میاں صاحب قبلہ، سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ، ہاں ماشاءاللہ، ہاں وہ یہاں نہیں ہے، لیکن میں ایک نظریے کی بات بتاؤں، یہ جنت کس کی ہے بتاؤ، بولیں؟ اعلیٰ حضرت کا سبق یہ آتا نہیں، خالی نعرے لگانے آتے ہو کیا؟
तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जन्नत इन लोगों की है। लेकिन ये इतनी फ्री होके रहते हैं क्या कि हमारे हो गए तो कुछ मत कर, जन्नती है, हमारे हो गए तो जन्नती बस। खुदा की कसम, मैंने सरकार बादशाह मियां साहब किबला को कहते सुना, वो एक दिन फरमा रहे थे, कहने लगे मौलाना एक कांटा चुभता रहता है दिल में, सुने, और पीर इससे नसीहत हासिल करे, एक कांटा चुभता रहता है। हमने कहा हुजूर क्या? फरमाने लगे एक खटका रहता है, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये ऐसे पागल लोग हैं, इन्हें हक हासिल है पीर होने का। और वो जो ये चैलेंज करते हैं कि इधर ना लाना, मसलक से दूर चले जाओगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मसलक के सबसे मजबूत मुबल्लिग का नाम है मुस्तफा मासूम, जिसने किसी जलसे में अपनी खानकाह का चंदा नहीं किया, किसी प्रोग्राम में अपने मदरसे का ऐलान नहीं किया, जिसने कई खलों के लिए नहीं कहा मुझे मानना, हमेशा ये कहा कुछ याद रहे ना रहे, मसलक आला हज़रत याद रहना चाहिए, मसलक आला हज़रत याद रहना चाहिए। और अगली बात बता दूं, सुने तवज्जो से, वक्त बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। इन लोगों की कई बार ये सुना गया हज़रत तशरीफ नहीं लाए, क्यों नहीं लाए गए? कि वालिदा की तबीयत खराब है। अल्लाहू अकबर, ये उम्र देखें, ये बालों की सफेदी देखें, ये आशिकों का हुजूम देखें, और फिर माँ की खिदमत देखें। जिसके 4 बंदे हाथ चूमने वाले हो जाते हैं ना, वो माँ से कहता बाद में बात करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके कदमों में लोग पल के बिछाने तैयार हैं, खुदा की कसम दुनिया ठुकरा देता है, कभी माँ को छोड़ के नहीं जाया करता, कभी माँ को छोड़ के नहीं जाया करता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब ने कहा था आज इस महफिल में आए ना, अपने पीर की कोई चीज लेके जाना, कोई चीज लेके जाना तो सिर्फ इतनी ले जाओ कि अपनों से वफा लेके चले जाओ। अपनों से वफा कैसे करनी है, ये लेके चले जाओ। खुदा की कसम, इन लोगों की अपनों से वफा देखो, और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का प्यार। और ये बोलते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पतली, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अगर बेटों की गुफ्तगू ऐसी है तो फिर नाना की गुफ्तगू कैसी होती है, फिर हुजूर की गुफ्तगू कैसी होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार को वैसे में साहब के जहां तक मैं जानता हूँ हजरत के बारे में और इन तमाम शहजादों के बारे में, ये माँ के बड़े फरमाबरदार हैं। कभी माँ की इजाजत के बजाय घर से नहीं जाया करते थे। आप इजाजत लेते माँ से? आपने इजाजत ली माँ से? कभी सोचा कभी माँ से पूछ के निकले? अपनी जिंदगी देखो यार, सिर्फ रुमाल लेके ना जाना, दिल में इनका किरदार भी बसा के लेके जाना है, किरदार भी लेके जाना है। कभी हमने पूछा कि हम जा रहे माँ से पूछे, बल्कि जब हम बेवक्त घर से निकलते हमारी माँ पूछती बेटे कहां जा रहा है, तो कहते चुप रहे अभी आ रहा हूं। ये लहजे होते, ये लहजे होते कि बैठी रहे अभी बताऊंगा कहां जा रहा हूं, या तो बगैर बताए लोग चले जाते हैं। खुदा की कसम, तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर से निकला करो ना तो माँ से प्यार के लहजे में बात करके निकला करो, और जितना वादा करके जाया करो ना उतना वादा पूरा किया करो। तुमने सरकार को सिफात की 11वीं तो बहुत खारी है, जिंदगी से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बचपन से लेकर अब तक गोश्त की बिरयानी खाते रहे, बार बार ये हम बातें सुनते रहे कि डाकुओं ने पकड़ लिया था, माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, हमने ये तो याद किया वो सिफात में झूठ नहीं बोला था, लेकिन बताओ कि तुमने अहद किया आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो बड़ी बात है, कहते माँ अभी आ रहा हो, ये कहते घर से निकल जाते हो, लेकिन तुम यारों के साथ जाके चौराहे पे चाय पीते रहते हो, नाश्ते करते रहते हो, लेकिन माँ को इंतजार रहता है, वो तुम्हारे आने से पहले खाया नहीं करती है। सारे बच्चे जिद करते माँ खाती क्यों नहीं है, वो कहती अभी भूख नहीं है, बदले उसे भूख नहीं बल्कि उसे तेरी फिक्र खाने लगी दे रही है। वो इस इंतजार में है बेटा आएगा तो खाऊंगी, और जब तू रात को 1 बजे आया तो तेरा तेवर देखने का था, तेरे लहजे पे गुस्सा भी था। खुदा की कसम, तूने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हूं। माँ ने थोड़ी सी देर क्या कर दी, तुम बादल की तरह बरस जाते हो और कहते हो इतनी देर कर दी, पता नहीं मैं कब से खड़ा हूं, और तुझे शर्म आनी चाहिए कि नौकर नहीं माँ बाप है, अगर पूरी रात दरवाजा न खोले तो खड़े रहा करो। इनके लहजे में बात, तेज लहजे में बात करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, अकड़ने की इजाजत नहीं है। कितने बिगड़ के कहा करते हो, माँ कहती है अब तक कहाँ थे, तो कहते तुम्हें क्या लेना देना, मैं कहीं भी था, खुदा के वास्ते ये जुमले ना बोला करो। आज के माँ है और ये आवाज आ रही है तो इसे सहमत ना समझना, खुदा की रहमत समझना, इसलिए कि जिस दिन ये नहीं होगी सफेद कफन पहन के ये निकल जाएगी, उस दिन रात को 3 बजे आना या 2 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार
नहीं होगा, कोई तेरी आमद की राह नहीं तकेगी, कोई उठ के दरवाजा खोलने वाला नहीं होगा। ये माँ ही तो होती है जो सोया नहीं करती है, कभी बेटा नहीं आया है, तुम परदेश चले जाते हो तो इंतजार करती रहती है कब बेटा आएगा, कब बेटा आएगा। खुदा की कसम ये माँ हुआ करती है। तुम कहते हो तुमने मेरे लिए क्या किया है, जरा होश संभाल के देख तो सही। जब तुम माँ के शिकम में आया 3 महीने का अर्सा गुजरा, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। 6 महीने की मुद्दत गुजरी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। जैसे तुझे राहत होती थी माँ उस करवट पे लेटा करती थी, जिससे तुझे फायदा था माँ को वो खाना पड़ता था। 9 महीने का अर्सा गुजरा, दर्द सह हुआ है। डॉक्टरों ने कहा बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है, तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन डॉक्टर ने मशीनें लगाई और साफ कह दिया था बच्चे की विलादत नहीं होने वाली है। कहा क्यों? कहा अगर नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार किया गया या तो बच्चा मर जाएगा या ये औरत मर जाएगी। अल्लाह अकबर। जैसी ये बात माँ के कानों तक जाती है, माँ ने कहा था डॉक्टर ये बता दे बच्चा कैसे बचेगा। तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन किया जाएगा तब बच्चे की जिंदगी बचनी है। खुदा की कसम जब ऑपरेशन का नंबर आया है माँ के पास एक कागज ला के दिया जाता है। माँ तो अनपढ़ थी, क्या जानती कागज में क्या लिखा है। उसने कहा क्या है, इस पे साइन करने हैं। माँ ने कहा पगले पूरी जिंदगी हो गई, तू नहीं जानता मुझे नाम तक लिखना नहीं आता है, ना रोशनाई ना अंगूठा लगा देती हो। अंगूठे से पहले माँ ने कहा था जरा बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है। तो किसी ने कहा इसमें लिखा हुआ है अगर मर जाएगी हमारी गारंटी नहीं है। ये सुनने के बावजूद भी मौत के कागज पे साइन करने वाली जात को माँ कहा जाता है। और जब तुझे पैदा किया गया 7 खाने कटी है तब तू दुनिया में आया है, कहता क्या किया है। खुदा की कसम अगर इसने पेट न कटाया होता तो दुनिया में तुझे सांस लेने का मौका नहीं मिल सकता। तुम्हें खुदा का वास्ता आज बिलग्राम शरीफ का ये पैगाम ले जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे माँ की खिदमत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह करेंगे माँ की खिदमत। अगली बार आना तो हुजूर के हाथ चूम के कहना सैयदजादे तेरे कदमों की बरकत है, मैंने पूरे साल अपनी माँ को रोने नहीं दिया है, मैंने पूरे साल माँ को दुख नहीं होने दिया है। खुदा का वास्ता माँ की इज्जत कीजिए, माँ की कदर कीजिए और कोशिश ये कीजिए माँ रोने ना पाए, माँ रोने ना पाए। कई बार ऐसा होता है ना, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, माँ क्या कहती है बेटे ये मेरी दवा का पर्चा है। हम उसे मुट्ठी बांध के ऐसे फेंक देते, कहते तेरे खर्चे उठाए आपने। कभी भी ये बात याद रखना, बेटा कितनी बड़ा शान वाला क्यों ना हो जाए माँ माँ होती है। बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हो ना फिर भी माँ माँ हुआ करती है। और किसकी बात करें, मेरे महबूब पाक सरवर कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी को आप देखिए किस चीज़ की कमी थी हुजूर के आंगन में, कुछ भी तो कमी नहीं थी, लेकिन हुजूर फिर भी माँ को याद करके रोया करते थे, माँ को याद करके रोया करते थे। खुदारा माँ की इज्जत करे। नौजवानों सैयद साहब क़िबला का हुक्म है कि हमारे वक्त में से वक्त ले लिया जाए। हुजूर ये निज़ाम ही आपका है, एक मिनट आपका है। हम तो जब से बोल रहे हैं आप ही के वक्त में तो बोल रहे हैं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, शाम से मंतों के गुजारे नहीं होते, शाम से मंतों के गुजारे नहीं होते। खुदारा इज्जत करें। और आज हमारा मामला देखिए, हमारा हाल देखिए, हमारी कौम के बेटे के पास ना माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, शराब के लिए पैसा है, जुए के लिए पैसा है। सबसे ज्यादा तबाह कौम आज हमारी है, सबसे तबाह कौम आज हमारी है। सरकार फरमाते हैं कि पीर के लिए भी है। हुजूर में मेरी नजरों में आज सारे पीर बैठे हुए हैं। अकेला होता तो इंशाल्लाह कुछ जरूरत करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कभी कभी लोग इतना गुरु कर जाते हैं कि पता चला हजरत को उधर से पैदल ही आना पड़ा कि गाड़ी के तेल के भी लोग पैसा नहीं दे पाते। ये ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बात कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। खुदा की कसम ये तो मिट्टी पे हाथ रखने अल्लाह सोना बनाते हैं। जानते हो ये सरकार का हुक्म है, कहने लगे मेरा वक्त भी आप ले ले। बस थोड़ी सी बात मैं आपसे कह जाऊं। खुदारा नौजवानों ऐसा घराना मिला है मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह। ऐसा घराना मिला है मुकद्दर पे नाज करो। हम अपने रब से कितनी दूर है। कभी आओ इनके कदमों में बैठो तो पता चलेगा। हमें तो पीर ने इतना निडर कर दिया, चल मेरा हो गया तो कोई बात नहीं,
اگر مرید کی شراب کی دکان ہے یا بیاض کا دھندا کرتا ہے, اٹھ کے 500 روپے دے دینا پیر کو تو کہتا ہے جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لو. فری میں جنت بانٹ دی, فری میں ہی 500 روپے تو جنت اتنی سستی ہے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں حسین نے 70 لاشیں نہ اٹھائی ہوتی, 71 جنازے نہ اٹھائے ہوتے. جنت اتنی سستی ہوتی نا تو حضرت زنیرہ ستائی نہیں جاتی. خدا کی قسم مشکل ہے جنت, ان سے پوچھو تو پتہ لگتا ہے. کیا نہیں کہا, بس یہی کہتے ہیں عمل اچھے کرو. میں نے حضرت کو اکثر کہتے سنا ہے, یہاں کے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. آج تم پیر صاحب مرید کے حساب سے بات کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, ورنہ 1 لاکھ کی رسید کٹ جائے گی. جی میرا اپنی رسید, یہ بے نیاز لوگوں کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. رکھ اپنے پاس, ہم وہی کہیں گے جو ضروری ہوگا. یہ بلگرام شریف کا پیغام ہے. نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو, آؤ پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں اسے راضی کر لو. تمہارا رب تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. تم نے 40 سال گناہوں میں گزارے ہیں, ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے. تم نے 40 سال اگر گناہوں میں گزار دیے, وہ کہتا آ میری چوکھٹ پہ آ جا, 2 آنسو گرانا تیرا کام ہے, تیرے گناہوں کو صاف کرنا یہ میرا کام ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں اپنے رب کو, پہچانا ہی نہیں. ڈوب گئے جا کے شراب کے نشے میں. ہم شادی کے نام پہ, پارٹی کے نام پہ, بیئر کے نام پہ, جوس کے نام پہ کتنی شرابیں چل رہی ہیں. خدا را اگر پیر یہ لازم کرنے نہ خالی یہ کہ جو مرید ناجائز کام کرے گا اس کے ہم پانی نہیں پیئیں گے, اور ہندوستان ایسے ہی سدھر جائے گا. سبحان. میں ایک بات کہتا ہوں, بات پڑ گئی ہے لیکن سچی ہے. ابتدائی دور میں کام دین کا خانقاہوں سے ہی ہوا, اور اب بھی سب سے بڑا نقصان خانقاہوں ہی سے پہنچ رہا ہے. سب سے نہیں, کچھ سے. کچھ خانقاہیں اتنی اچھی ہیں, مہاراشٹر شریف سے آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. ماشاءاللہ, یہ حضرت کا اعلان ہوتا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. آلو بنوائیں گے, 50 روپے کموائیں گے, گھر سوئیں گے, بچوں کی کمائی کھائیں گے. یہ نعرہ ہے تمہارا. حوصلہ افزائی کوئی سیکھے تو پھر سیدوں سے سیکھے. کوئی بچہ کام کر جاتا, نوازا جاتا ہے. خدا کا واسطہ بدلیے اپنے آپ کو. بڑی مشکل سے دین پہنچا ہے. صفوں میں محبتیں پیدا کیجئے. بھائی بھائی کے خلاف نہ جائے. تھانے, کچہری, مقدمے, پولیس انتظار کرتی ہے کب یہ غلطی کریں, کب ہم اٹھا کے ڈالیں انہیں. ان کو جب اندر ڈال دیا جاتا ہے کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. خدا را تمہارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ اگر پیسہ زیادہ ہے, گرمی ہے نا پیسے کی. حضرت جی ہمارے علاقے میں جن کی زمینیں روڈ پہ آ گئی نا تو بڑے لٹ چلے ان میں, اس لیے کہ مقدمے میں لگانے کے لیے پیسہ تھا. کیا بھی اچھا ہوتا وہ پیسہ کسی غریب کی شادی میں لگا دیا گیا ہوتا. جو تم جھگڑے اختلافات میں لگاتے ہو, یہ صفوں میں محبتیں پیدا کیجئے, پیار پیدا کیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ وفا پیدا کیجئے. ان چیز کے جھگڑے ختم کر دو. چھوڑ دو یار تیرا سگا بھائی ہے. صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے اپنوں کا پیار کیا ہوتا ہے, محبتیں کیا ہوا کرتی ہیں. آج جو کٹپٹے پہ تمنچا رکھے ہوئے ہیں, ہاتھ ہٹا کے آئی ڈی چیک کرنا, پتا چلے گا بڑا بھائی ہے. جو مقدمہ لکھا رہا ہے پوچھنا تیرا نام کیا ہے, پتا چلے گا چھوٹا بھائی ہے. جو جیل کے اندر ہے پوچھنا کس نے بند کرایا ہے, کہے گا اپنوں نے کرایا ہے. کا غلطی کیا تھی, کا زمین کا جھگڑا تھا. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, مارے شریف اور بلگرام شریف کے ان بزرگوں کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کے بتا تو سکی, جب تو چھوٹا تھا, تیرا بھائی بھی چھوٹا تھا, تو اسکول سے پہلے آ گیا, ماں نے کھانا نکال کے دیا, تو نے کہا اس وقت کھاؤں گا جب بھائی آ جائے گا. تو نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک بھائی نہیں آیا. آج بھی یہی بھائی ہے, آج کل اس کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا تھا, آج اس کے آگے کا چھیننے کیوں چلا آیا ہے, آج اس کے چھیننے کے لیے کیوں کھڑا ہے. کیا آج یہ بھائی نہیں ہے؟ میں نے بہت سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچا, جب بچپن تھا تو دل میں دولت نہیں تھی, اس لیے رشتے تھے. آج دولت آ گئی ہے, رشتے نکل گئے ہیں. دولت کو ٹھوکر مارو, رشتے کو سینے سے لگا لو. دولت میل ہے اور رشتے خدا کی رحمت ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اور یہ چھٹنکی نٹنکی پیر اور چکبندی میں نکلے ہوئے سید, ہاں چکبندی میں نکلے ہوئے سید, جن کے ابا کچھ لکھتے تھے, بیٹا کچھ لکھ رہا ہے. ہاں بھائی بچیے, جنہیں اپنے نسل کی پرواہ نہیں وہ تمہاری آخرت کی پرواہ کریں گے. ہاتھ دینا ہے نا تو پھر اس کے ہاتھ میں دے کہ جس کی سیادت سورج سے زیادہ روشن ہو.
वाह 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 हाँ, जिसके मजहब की कसमें खाई जा सके, बेशक हाथ देना तो उसके हाथ में दे। खुदा की कसम, ऐसे ही मेरे मुर्शिद ने नहीं किया था अपने मुरीदीन के कदमों पे डालने की बात। इनके कदमों पे डालने की बात कुछ तो जानते थे, कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो डालने की बात की थी। खुदा की कसम, खुदा का वास्ता, चकमंदी के छुटंकी नोटंकी पीरों से बचिए, सच्चे पीरों के पास आइए और बरेली वाले का वो शेर याद रखिए, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते लगे, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा।